أمين وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق فمن يمشي أو يركب جناح نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق قضيت أمورا ثم بادرت بعدها بوارق في أكمامها لم تفتق أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العزاه بأسوق وأخرجه أبو النعيم في الدلائل عن عائشة رضي الله عنها قالت بكت الجن على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ثلاث فذكر هذه الأشعار الأربعة بغير هذا الترتيب وزاد فلقاك ربي في الجنان تحية ومن كسوة الفردوس ما لم يمزق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم کو دو انعاموں سے نوازا. ایک انعام تو ہے عبادت اور دوسرا انعام ہے دعوت. مگر ان دونوں کام کرنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو چیزوں کو سوال کریں. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور اسی پر مر جانے کے لیے ضروری ہے. ایک ہے استقامت کا سوال، دوسرا ہے عافیت کا سوال. مگر مسئلہ یہ ہے کہ استقامت عبادت میں مانگنی ہے یا دعوت کے کام میں مانگنی ہے، اور عافیت عبادت میں مانگنی ہے یا دعوت کے کام میں مانگنی ہے. تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ دعوت کے کام میں جب بھی اللہ سے سوال کیا جائے، دعا کی جائے اور کسی اور کو دعا دی جائے تو عبادت میں استقامت مانگی جائے اور عبادت میں استقامت کی دعا دی جائے. لیکن دعوت کے کام میں ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگی جائے اور عافیت ہی کی لوگوں کو دعا دی جائے. اس لیے کہ میرا اور مرکز والوں کا مطالبہ نہیں ہے، یہ مطالبہ براہ راست اللہ پاک کا ہے. اللہ فرماتے سورہ حامیم سجدہ آیت 30 کے اوپر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت کے ساتھ جم گئے. ایک صحابی رسول آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی، مسلم شریف کی روایت ہے 61 نمبر کے اوپر، پوچھا یا نبی اللہ مجھے کوئی ایسا حکم آپ دے دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. پیارے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ. تو عبادت میں استقامت کا سوال. کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق سے کہ استقامت سے مراد کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا اس آیت کے ضمن کے اندر کہ تم اللہ کے ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو مطالبہ امت سے عبادت میں استقامت کا ہے، اور عجیب بات ہے پیارے نبی سے استقامت کا مطالبہ دعوت کے کام میں ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ حکم دے رہے سورہ ہود آیت 112 کے اوپر فاستقم کما امرت، اے پیارے نبی جی جس چیز کا آپ کو جیسے حکم دیا گیا آپ اس پر استقامت کے ساتھ جم جائیے. بالاتفاق یہ آیت دعوت کے باب میں آپ پر نازل ہوئی. اور عجیب بات ہے سورہ ہود کے نزول کے بعد صحابہ نے پیارے نبی پر بڑھاپے کو محسوس کیا. یعنی اتنی بھاری آپ پر یہ آیت اتری کہ جو آپ کو دعوت کے کام کی ذمہ داری دی گئی آپ اس پر استقامت کے ساتھ جم جائیے. کاش کہ یہ حکم ایک بار آتا بات پوری ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک حکم دیا سورہ شورا آیت 15 کے اوپر فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، لہذا آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے اور استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہیے. سورہ شورا اس سے ایک ذہن میرا اور آپ کا کسی اور طرف جا سکتا ہے. تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے وہ شورا خیر پر ہے جس کے اندر اتحاد فکر کے ساتھ اجتماع قلوب ہے، اور ان دونوں سے پہلے اس شورا کا امیر منتخب ہے. جس شورا میں امیر نہیں ہوتا اس شورا کا امیر شیطان ہوتا، پیارے نبی کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ کی منشا ہے کہ شورا گھر گھر میں قائم ہو جائے. تعلیم 5 عمل کے ساتھ اس میں پہلا ہی امر ہے تعلیم کا، ہمارا مشورہ. شورا ایک مشورے کے جو لوگ بیٹھے اس کو شورا کہا جاتا ہے. اور تیسری اور بڑی اہم بات ہے وہ شورا قیامت تک خیر پر رہے گی. جس شورا کا پہلا مشورہ نماز پر امت کیسے آ جائے اس کو لے کر ہوگا، اور اس شورا کا دوسرا مشورہ
دین پورا کا پورا پوری انسانیت تک کیسے پہنچ جائے. جس شورا کے اندر یہ دو فکریں ہوگی وہ شورا قیامت تک خیر پر ہوگی. میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود کہہ رہے والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم، کہ جو لوگ دین دنیا تک پہنچانے کے لیے خود بھی عامل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی نماز کو قائم کرتے ہیں اور آپس کے کام باہمی مشوروں سے کرتے ہیں. اس لیے حضرت جی نے ایک بات اور کہی کہ ہمارا مشورہ نماز والی سنت پر آنا چاہیے. نماز کی سنت میں سب سے بڑا پہلا اور سب سے بڑا امر وہی ہے جو میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ شورا وہی شورا خیر پر ہے جس کا امیر منتخب ہے. جماعت کی نماز وہی جماعت کی نماز خیر پر ہے جس کا امام منتخب ہے. امام منتخب نہیں ہوتا وہ جماعت جماعت نہیں ہوتی. ایسے شورا میں امیر منتخب نہیں ہوتا وہ مشورہ نہیں ہوتا. وہ صرف اختلاف لے کر کے آخر میں خاتمہ ہوتا ہے. وہ شورا نہیں ہوتی جس پہ امیر منتخب نہیں ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ امتیوں سے عبادت پر استقامت کا کیا اور نبی سے مطالبہ دعوت کے کام پر استقامت کا کیا. لہٰذا ہم بھی آج سے اب سے ہمیشہ ایک دعا کریں کہ اللہ عبادت میں استقامت نصیب فرما، دعوت کے کام پر عافیت نصیب فرما. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ استقامت کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے. کام تو استقامت کے ساتھ کر رہے ہیں اور کام پر استقامت کے ساتھ کام کو کرنا کیا ہے تو وہ سنیے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کی استقامت یہ ہے کہ آدمی کام میں لگے اور کام کرتے کرتے یہ اس زمن میں سنی جس کو حضرت جی نے ابھی کسی موقع پر بیان کیا جب میاں جی عظمت صاحب کا انتقال ہوا رحمت اللہ علیہ کہ میاں جی عظمت صاحب نے خود ان کو کارگزاری سنائی اور کارگزاری کچھ یہ تھی کہ گھر کے اندر مشورہ ہوا بیوی سے کہ میں اب 4 ماہ جانا چاہتا ہوں. تو بیوی نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کچھ خرچ کا نظم کر کے جاؤ. کہنے لگی کیا چاہتی ہے کہ گھر میں بھینس کی ضرورت ہے. تو میاں جی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میرے پاس 50 روپئے تو میں مارکیٹ گیا 30 کی تو بھینس خریدا 10 خرچے کو دیا 10 جماعت میں لے کر نکلا. کہتے نظام الدین مرکز میں پہنچا حضرت جی کا بیان چل رہا تھا اور پہلا جملہ میرے کان میں آ کر پڑ رہا تھا. وہ جملہ کیا تھا کہ لوگوں کا اس کام کے ساتھ اتنا کمزور تعلق ہو چکا ہے کہ خرچ کے لیے بیوی کو 10 دیتے ہیں اور گھر پر 30 کی بھینس لاتے ہیں اور راہ خدا میں صرف 10 روپے لے کر نکلتے ہیں. تو میاں جی کہتے ہیں وہ میرا کام کرنے کا پہلا دن تھا. یہ ہے کام پر استقامت کی پہلا دن جو آپ لگے ہیں وہ چلتے رہے. اللہ کے بندے نے 40 مرتبہ پیدا 4 مہینے دے دیے اور 4 مہینے اوپر سے نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے دیے. جس دن سے مرکز آئے ایک مرتبہ بھی گھر کے اوپر اپنے ذاتی تقاضے سے نہیں لوٹے. انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے خواب نظر آیا. اور خواب کیا نظر آیا ذرا دل سنبھال کے سننا یہ بات. خواب یہ نظر آیا کہ حضرت جی میاں جی عظمت خود خواب دیکھ رہے ہیں اور کسی کو سنا رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا ہی انتقال ہو گیا. تو حسنین آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما. تو میں اندر مجمع میں داخل ہوا تو کسی نے پوچھا کہ حسنین آئے ہیں اور میاں جی عظمت کا انتقال ہو گیا ہے شاید کہ اب جنازے کی نماز بھی حسنین میں سے کوئی پڑھائے گا. تو کسی کے سوال پر حسنین نے جواب دیا کہ نہیں میاں جی کا جنازہ تو عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ پڑھائے گی. اللہ اکبر. اشارہ یہ دے دیا ہم نے تو امیر مان لیا تم مانو کہ مت مانو. آگے کی ایک بات سنیے. اعتراض کرنے والے بڑے ہو گئے آج کل. اس پر ایک اعتراض یہ اٹھایا کہ دیکھو جی حسنین موجود ہے اور مولانا سعد صاحب جماعت کی نماز پڑھائیں گے. ارے تو اللہ کے بندے وہ خواب ہے. حسنین تھوڑی نا خواب کے اندر وہ حقیقت کے اندر آ کر کی حضرت جی مولانا سعد صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. چھوڑو یہ بات خواب کی. میں آپ کو حقیقت کی سناؤں. حجاج بن یوسف ظالم آدمی فاسق آدمی ہے. امامت کے مصلی پر خود کھڑا ہے اور اس امت کا بہترین آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ مقتدی بن کر پیچھے کھڑا ہے. جس کا مطلب عبداللہ ابن عمر کی نماز نہیں ہوئی 100% ہو گئی. یہ بھی چھوڑو یہ تو صحابہ ہے. وہ دن بھی آنے والا ہے کہ ایک امتی امامت کے مصلی پر نماز فجر میں کھڑا ہوگا. اللہ کا کامل رسول اللہ کا کامل نبی اور روح اللہ مقتدی بن کر حضرت عیسیٰ کی شکل میں پیچھے مقتدی بن کر کھڑا ہوگا. کیا مشکل بات ہے اس میں. فضول کے اعتراض کھڑے کر دیتے ہیں لوگ. تو یہ مقام اللہ پاک نے استقامت کی برکت سے دیا کہ آپ استقامت کے ساتھ کام میں لگے اور انتقال کر گئے. یہی کام کی سب سے بڑی استقامت ہے. اسی کے بارے میں یہ باب ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس استقامت کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ موت تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو.
جس دن سے اسلام قبول کیا استقامت کے ساتھ چلتے رہے. اصل تو تھا کہ انتقال تک ہی کام کرتے. آپ کے انتقال سے پہلے جو سب سے آخری قصہ پیش آیا، انتقال بس ہونے والا ہے، اس سے پہلے جو آخری قصہ پیش آیا وہ یہ تھا، ایک جوان آیا تعریف کرنے لگا، آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے. تو جانے لگا. عمر فاروق نے اس کو دیکھا کہ کون تھا بھائی جو میری تعریف کر رہا تھا، تو اس کا پاجامہ زمین پر رگڑ رہا تھا، گھس رہا تھا. عمر فاروق نے کہا اس کو بلواؤ. وہ آیا. آپ نے فرمایا اے جوان تیری ایزار، تیرا پاجامہ زمین پر گھسٹتا ہے. تو عمر فاروق سے اس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ امیر المومنین میں نے تو اس کو ایسے چھوڑ دیا. تو عمر فاروق نے کہا اس کو اوپر کر لے، یہ تقوی کے قریب ہے، یہ سنت کے قریب ہے. جب تو پاجامے کو، جب تو ایزار کو اوپر کر لے گا، اللہ دنیا میں اس کو گندا ہونے سے بچا لے گا اور آخرت میں عذاب دینے سے بچا لے گا. یہ آپ نے بات کہی. وہ نوجوان باہر نکلا، کہتے مجھے رونے کی آواز آئی. میں اندر واپس آیا، عمر فاروق کا انتقال ہو چکا تھا. یہ سب سے آخری قصہ پیش آپ کی زندگی کا یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر پر استقامت، کہ جس دن لگے ہو وہی کام کرتے کرتے موت آ جائے. لہذا جب استقامت والے ساتھیوں پر موت طاری ہوتی ہے، اللہ کی قسم خوابوں میں صحابہ کا آنا کیا جی، آسمانوں سے فرشتے اتر جاتے ہیں، جنات انسانوں سے زیادہ آؤ بھکا کرتے ہیں. اسی ضمن میں باب ہے، کہتے ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہ تبالہ پہاڑی پر رونے کی تبالہ پہاڑی پر ایک آواز سنائی گئی. وہ آواز اس وقت آئی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا. کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ رونے والوں اسلام پر جو رونا چاہے وہ رو لے، اس لیے کہ اب لوگ جو بہترین لوگ تھے وہ لوگ تو ختم ہو چکے ہیں. حالانکہ اسلام کا زمانہ ابھی بہت لمبا نہیں ہوا تھا. اور آگے کہا کہ دنیا نے اور اس کی خیر نے اب پیٹھ پھیر لی ہے، اور جو بھلا آدمی ہے آخرت پر ایمان رکھنے والا، اس کا جی اب دنیا میں جینے سے اکتا گیا ہے. مالک بن دینار کہتے لوگ دوڑے آواز کی طرف، آواز کہاں سے آ رہی؟ کوئی نظر نہیں آیا. بالاتفاق سب نے فیصلہ کیا کوئی جنات روتا ہوا شعر پڑھ کر گزر گیا. ایک دوسری روایت کے اندر ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، وہ کہتی ہے کہ جب عمر فاروق کے انتقال کی خبر بلند ہوئی مدینے کے اندر، تو کہتی کہ میں نے ایک آواز سنی، انسان نہیں تھا، وہ کسی جنات کی آواز تھی. وہ جنات کہنے والا کہہ رہا تھا، اس نے اشعار پڑھے، اللہ تبارک و تعالی امیر المومنین کو جزائے خیر دے اور اس چمڑی پر، اس کھال پر اپنی قدرت سے برکت نازل کرے، جس چمڑی کو، جس کھال کو پھاڑ دیا گیا ہے، کیونکہ چھوڑا مارا گیا تھا پیٹ پر، پھٹ گیا تھا پیٹ. اور آگے وہ جن کہنے لگا کوئی دھیمی رفتار سے چلے یا کوئی بڑی لمبی اڑان اڑے، اور مقصد صرف اس کا یہ ہو کہ میں وہ کر گزروں جو عمر فاروق کر گزرے ہیں. تو جنات کہنے لگا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دھیری رفتار سے چلے یا تیز رفتار سے اڑے، وہ امیر المومنین کے کیے گئے کارناموں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. امیر المومنین آپ تو وہ شخصیت تھے جنہوں نے ایسے کام پورے کیے ہیں جو دوسرے لوگ پورے نہیں کر سکے. کہ امیر المومنین لیکن ایک بڑی مشکل ہے کہ آپ کے بعد مصیبتیں اٹھنے والی ہے جو ابھی پھولوں کی کچی کلیوں میں پیوست ہے. آپ کا واقعی میں انتقال ہوا، عثمان غنی، علی، وہ سارے پھر فتنے ابھر کر امت کے سامنے آئے ہیں. پھر ایک اسی اشعار کے اندر ایک شعر کہتے کہ اس نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مدینہ کیا ساری دنیا ظلمت کا شکار ہو گئی، اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا. اور ببول کے درخت جو مدینے کے اندر ہے، لوگ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ وہ لہلہا رہے ہیں، نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ غم عمر کے اندر آنسو بہا رہے ہیں. اور اگلا اور سب سے آخری شعر انہوں نے پڑھا، وہ جنات نے پڑھا، ہماری دعا ہے کہ اے امیر المومنین اللہ تبارک و تعالی اپنی جنتوں میں آپ پر سلام